السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں جمعۃ المبارک کی رات اور اپریل کی 3 تاریخ، جبکہ پاکستان میں ہفتے کی صبح اور اپریل کی 4 تاریخ ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ، ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائی میں کچھ بہت بڑی ڈرامائی یعنی واقعات ہوئے ہیں وہاں پر، جہاں پر کہ آج اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے پہلی مرتبہ یہ بات تسلیم کی ہے کہ ایران میں اس کے 2 جہاز مار گرائے گئے ہیں، لڑاکا طیارے۔ وجوہات تو یقیناً امریکہ نہیں بتا رہا، لیکن جو ویژولز آ رہے ہیں تو اس میں یہی پتہ لگ رہا ہے کہ ایران نے ان طیاروں کو مار گرایا ہے، جس نے کہ یہاں پر یعنی امریکہ میں ایک بہت بڑی بحث کو جنم دیا ہے۔ کیونکہ اس واقعے کے بعد یا ان واقعات کے بعد، کیونکہ پہلے خبر یہ آئی کہ ایک امریکی F-15E طیارہ، جو کہ جدید ترین طیارہ سمجھا جاتا ہے، اسٹیلتھ اس کے اندر ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، وہ جو ہے مار گرایا گیا ایرانیوں کی جانب سے۔ اور دوسرا جو ہے پھر بعد میں خبر آئی کہ ایک اور A-10 طیارہ جو ہے وہ بھی لڑاکا طیارہ ہے، اس کو بھی ایران نے مار گرایا۔ اور پھر جو F-15 طیارہ تھا، اس کے جو کرو تھے، کیونکہ اس کے اندر 2 پائلٹ سوار تھے، ان میں سے ایک کو تو ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ دوسرے کی تلاش ابھی بھی جاری ہے، اور اس کے لیے امریکی فضائیہ کے C-130 اور ہیلی کاپٹرز وہاں پر ایکٹیو تھے۔ اور پھر اس کے بعد اطلاعات آئیں، اور اب امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر، اسپیشلی نیو یارک پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 2 ہیلی کاپٹرز بھی حملوں کی زد میں آئے، اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں جو ہے وہ تباہ ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچا۔ لیکن اوور آل آج امریکہ کے 4 جو جنگی طیارے یا مشینری تھی، جن میں کہ 2 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر شامل ہیں، وہ ایران نے کامیابی سے نشانہ بنایا ان کو۔ ایک ایسے ایران نے جس کے بارے میں اس واقعے سے تقریباً 48 گھنٹے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو بتایا تھا کہ ایران کا جو فضائی دفاعی نظام ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کی ایئر فورس بالکل ختم ہو چکی ہے، اور یہ کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اور ایران کی جو فضائی حدود ہیں وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن آج کے واقعات نے یہ بات ثابت کی کہ شاید صدر ٹرمپ نے جو بتایا وہ مکمل طور پر سچ نہیں تھا۔ سچ وہ تھا جو کہ دنیا نے ان طیاروں کے ڈیبری کی صورت میں دیکھا، یعنی ان کے ملبے کی صورت میں دیکھا۔ اور اب تک جو اطلاعات ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک طیارہ جو ہے وہ اس کا جو پائلٹ ہے وہ یعنی اس کو ریٹریو کر لیا گیا ہے یا اس کو بچا لیا گیا ہے، امریکی فضائیہ اس کو وہاں سے نکال کے لے گئی ہے، اس وقت اس کا علاج ہو رہا ہے، کہتے ہیں زخمی ہے۔ اور یہ جو F-15 ہے، اس کو ایران کا ایک شہر ہے بہبہان، جو کہ بنیادی طور پر ان کے خوزستان صوبے کا ایک شہر ہے، اور یہ عراقی جو سرحد ہے اس سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور اس کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کو مار گرایا گیا۔ جبکہ A-10 طیارے کو جو اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب ایک ان کی بہت بڑی بندرگاہ ہے ایران کی، بندر عباس، اور وہاں پر کشم آئلینڈ بھی ہے، اس علاقے میں کہیں اس کو گرایا گیا۔ اور اب تک ایک جو امریکی پائلٹ ہے اس کی تلاش جاری ہے، جبکہ باقیوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ یعنی ایک کو ریٹریو کر لیا گیا، لیکن A-10 طیارے کا جو پائلٹ ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اس کی کیا حال ہے، ابھی خیریت کیسی ہے اس کی، یعنی وہ بچ گیا ہے یا کیا حالت ہے اس کی۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس نے شاید اس جنگ کا نقشہ اس لیے بدل دیا ہے کہ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے جس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے F-15 جیسے طیارے کو گرایا، تو اس پہ یہاں پر بہت سارے لوگ تھوڑے حیران بھی ہیں، کیونکہ ایران نے کہتے ہیں کہ پیسو انفراریڈ جو ہے ایک وہ کیا ڈیٹیکشن جو تھی اس کو استعمال کیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اس طیارے کو مار گرایا۔ یہ وہ سسٹم ہے جس کو کہ امریکی جو سسٹمز ہیں وہ اس کو جیم نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹریز کہاں ڈپلائڈ ہیں، یعنی یہ ایئر ڈیفense سسٹم۔ اور جو ایران ہے وہ بنیادی طور پر انڈیجنسلی کافی ہتھیار بناتا ہے، یعنی مقامی طور پر وہ ان کی جو ہتھیاروں کی صنعت ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایران وہ ملک ہے کہ جہاں پر دنیا کی کم از کم 3 ٹاپ یونیورسٹیز جو ہے وہ ایران میں ہیں، جن میں کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز بھی ہیں، تو اس لیے ایران میں جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ بھی دنیا میں کسی بھی اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹکر کی ٹیکنالوجی سمجھی جا رہی ہے، جو ہم ان کے میزائل سسٹمز میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ان کے ایئر ڈیفense سسٹم نے کافی حیران کر دیا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیجنسلی ڈیولپڈ ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کتنے قسم کے مقامی طور پر جو ایئر ڈیفense سسٹمز ہیں وہ تیار کرتا ہے، تو مجھے کم از کم 3 میجر سسٹمز نظر آئے۔ ایک رات کے نام سے ایئر ڈیفense سسٹم ہے جو بناتے ہیں مقامی طور پر، دوسرا خورداد کے نام سے ہے،
وہ ایک اور ایئر ڈیفense سسٹم ہے، اور تیسرا ماجد ایئر ڈیفenس سسٹم ہے۔ یہ تین ہے، اور اس کے علاوہ وہ شولڈر فائرڈ جو میزائل ہیں وہ بھی بناتے ہیں، جس کو مین پیڈس کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو یہ A-10 طیارہ امریکہ کا مار گرایا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک شولڈر فائرڈ میزائل کے ذریعے پھینکا گیا، یعنی مار گرایا گیا ہے، جس کو مین پیڈس کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ کیونکہ یہ جو A-10 طیارہ ہے بیسیکلی یہ نیچی پرواز پہ جاتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ یعنی افیکٹو لو کمبیکٹ، یعنی جو کلوز کمبیکٹ ہے اس میں بہت زیادہ افیکٹو طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بہت نیچی پرواز میں جاتا ہے، اور بہت زیادہ تیزی سے گولیاں برساتا ہے، اور بے تحاشا گولیاں برساتا ہے۔ اس کے سامنے جو کچھ آتا ہے، چاہے وہ ٹینک کو کچھ بھی ہو، یہ اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ایران نے اس کو ایک شولڈر فائرڈ میزائل سے خیال ہے کہ اس کو مار گرایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایران کی فضائیں اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے محفوظ نہ رہیں، بلکہ جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ خبر آئی کہ امریکہ کا F-15E طیارہ ایران نے مار گرایا ہے، تو سب سے پہلا کام اسرائیل نے یہ کیا کہ اس نے ایران پر جتنی بھی اپنی بمباری کی کیمپینز تھی وہ روک لی، کیونکہ وہ ٹائم دینا چاہتے تھے امریکیوں کو کہ وہ جو یہ طیارے کے پائلٹس ہیں ان کو جو ہے وہاں سے ریٹریو کریں یا ان کو نکالیں محفوظ طریقے سے۔ ایک کو نکالا گیا، دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ اور ادھر ایران کی جو فوج ہے اور مقامی قبائل ہیں، وہ اس پائلٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں اس علاقے میں جہاں پر کہ طیارہ گرا ہے، اور اب تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ لیکن وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تلاش جاری ہے۔ ایرانی حکومت نے بہت بڑے انعامی رقم بھی رکھی ہے اس شخص کے سر پر، کہا ہے کہ اس کو زندہ پکڑا جائے اور ایرانی حکومت کے حوالے کیا جائے۔ کیا یہ ہوگا؟ اگر یہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس بن جائے گا، کیونکہ یاد رکھیے کہ امریکہ میں اس بات پر تو یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا طیارہ مار گرایا گیا یا ہمارے اکوپمنٹ کو نقصان پہنچا، اس پر تو نقصان ہوتا ہے یا اس پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ لیکن خوفناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب امریکی فوجیوں کے باڈی بیگز آتے ہیں، یعنی جب ان کی میتیں یہاں آتی ہیں، یا پھر وہ دشمن کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ پائلٹ ایرانیوں کے ہاتھ لگا تو میرا خیال ہے کہ امریکی صدر کے لیے، یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ سیاسی مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ وہ پہلے ہی اس جنگ کے حوالے سے دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے جو یہ خطاب کیا تھا قوم سے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ وہ تھوڑا دفاعی نوعیت کا تھا، جہاں پر کہ وہ بنیادی طور پر اس جنگ کو جسٹیفائی کر رہے تھے، کیونکہ امریکیوں کی ایک اوور تعداد جو ہے، یعنی 30% سے کم امریکی اس جنگ کے حق میں ہیں، 70% یا اس سے زیادہ لوگ اس جنگ کی مخالفت میں ہیں۔ اور اس موقع پر اگر اس قسم کا نقصان ہو کہ جہاں پر امریکہ کے جدید ترین لڑاکا طیارے مار گرائے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے حوالے سے جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے تمام نظام کو ہم نے تباہ و برباد کر دیے، وہ اپنے دفاع کے قابل نہیں رہے، جبکہ ایران جو ہے وہ اپنی یہ صلاحیت مسلسل دکھا رہا ہے، بلکہ نہ صرف ایسے دکھا رہا ہے، بلکہ اب امریکی انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تقریباً یہ چھٹا ہفتہ اس جنگ کا شروع ہونے کو ہے، اب تک امریکہ اور اسرائیل ایران کی میزائل پھینکنے کی یا میزائل کے ان کے جو لانچنگ پیڈز ہیں ان کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بلکہ آج امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی یعنی امریکی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ ایران نے جو سسٹم ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اپنے میزائلز کے لیے، کہتے ہیں کہ وہ ایک تو زمین کی گہرائی میں اتنے زیادہ نیچے محفوظ کیے گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے پورے پورے شہر آباد کیے ہوئے ہیں کہ جہاں تک اس وقت جتنے بھی بم برسائے گئے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ دوسرا، ایران جو میزائل داغنے کے لیے لانچ پیڈ استعمال کرتے ہیں وہ سارے موبائل ہیں، تو وہ کرتے کیا ہے کہ یہاں پر بم پھینکے جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایرانی جو تباہ شدہ جو ان کے لانچ پیڈز ہیں ان کو دوبارہ بہت جلدی کارآمد کر دیتے ہیں، دوبارہ اس کو کمیشن کر دیتے ہیں، دوبارہ وہ اب کام شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میزائلز کی کمی نہیں ہے۔ ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ اب تک اس جنگ میں تقریباً 6 ہفتے کی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل ایران کا 40% بھی جو ان کا میزائل کا ذخیرہ ہے وہ ختم نہ کر پائے۔ اور جو یہ لانچ پیڈز کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے میزائل لانچ پیڈز تباہ کر دیے، بے شک تباہ تو کیے ہیں، لیکن اب امریکی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ بھی شاید اکثریت ڈیکوائز ہیں، یعنی وہ نقلی ہیں، اصلی انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ نکالتے ہیں لانچ پیڈز کو، میزائل داغتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ان ٹنلز میں غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر ٹنلز کو البتہ نقصان پہنچتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ٹنلز ایسی ہیں کہ ان کو دوبارہ کھول کے ایرانی دوبارہ انہی لانچ پیڈز کو استعمال کر کے امریکہ پر حملے کر رہے ہیں۔ تو یوں ایران جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ اس خطے میں امریکی بیسز پر حملے کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ شاید ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والی ہے، یا شاید بن چکی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس جنگ کا فیصلہ
इस जंग की कीमत करेगी। और देखिए कि अब इस जंग की कीमत जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। अमेरिका में अब आज जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन $4.10 या कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा, नेशनल एवरेज तकरीबन इतनी है या इससे भी कुछ ज्यादा है। और डीजल की कीमत जो है वो $5.5 से भी ऊपर जा चुकी है, नेशनल एवरेज कुछ इलाकों में $6, कुछ डॉलर इलाकों में $7 है। और कैलिफोर्निया जैसे रियासतों में तो बहुत ही महंगा है। तो यहाँ पर अमेरिकी पंप पर जब आम अमेरिकी की जेब पर जब ये बोझ डलता है कि उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि एक ऐसी जंग में अमेरिका शामिल हो चुका है कि जिसके मुस्तकबिल के बारे में अमेरिकी सदर को भी नहीं मालूम कि इस जंग से निकलना कैसे है। और इसीलिए अब यहाँ पर सवालात उठ रहे हैं। इस जंग की सियासी कीमत भी बढ़ रही है, और इस जंग की जो मुआशरी आप जो पैसों के हिसाब से कीमत है वो भी बढ़ रही है। और वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से अमेरिका आलमी तन्हाई की तरफ भी जा सकता है, जिसकी मिसाल आपको अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो इस वक्त रिलेशंस की यानी जो हालत है उससे आपको पता लगता है कि किस तरफ जा रहा है। रूस चीन साइड पर, यूरोप साइड पर, अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी जिनमें के बरतानिया भी शामिल है, वो वाहिद मुल्क है जो अपनी बेसेस अभी भी दे रहा है। ये जो तैयारा जो F-15 जो मार गिराया गया है, उसके जो टेल जो उसके जो कुछ पुर्जे जो टूटे फूटे मिले हैं, तो वहां पर लगता है कि शायद ये यूरोप बेस्ड था, मे भी बरतानिया बेस्ड हो, मे भी के बरतानिया ही से आया हो, वहां पर ये बेस्ड हो। तो ये पूरा का पूरा जो एक जंग का सिनेरियो बन रहा है, तो उसमें अब मामलात ये बन रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक अजीब सी कैंपेन चल रही है। एक तो जैसे मैंने अर्ज किया पहले भी कि ये एक डिस इन्फॉर्मेशन का दौर भी है, AI ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां पर के सच्ची और झूठी हर किस्म की खबरें आपको मिलती हैं। लेकिन जितनी भी विजुअल्स आ रही हैं तो उसमें अब एक चीज सामने आ रही है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक मिसाल दी जा रही है कि कुवैत में जो अमेरिका का जो बेस है, बहुत बड़ा अड्डा है, जो आज भी ईरान ने उसको निशाना बनाया और वहां पर उनकी ऑयल रिफाइनरी और उनका डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात के एक गैस प्लांट और उनके डिसैलिनेशन पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया। तो कहते हैं कि जो कतर में कुवैत में जो हमला हुआ, तो कहते हैं वहां पर जो सैटेलाइट इमेजेस अब आ रहे हैं तो उससे लगता है कि ईरान ने वहां पर हैंगर्स में खड़े हुए हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया, जिसमें शेनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स, कहते हैं शेनूक 47 या CH-47 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि वो तबाहशुदा हैं। इनको तबाह करने वाले कौन थे? 20 से 50 हजार डॉलर मालियत के शहीद ड्रोन जो कि ईरान बनाता है, और इन ड्रोन्स ने यानी पूरे मशरक वस्ती में तबाही मचा दी है। और कहते हैं कि इस यानी एक सिर्फ एक हमले को, जब शाहीद ड्रोन्स की एक ड्रोन जब ये वेव आती है हमले की, तो उसको रोकने के लिए ऑन द एवरेज कहते हैं कि एक साहब ने कुछ कैलकुलेशन की थी, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तो कहते हैं कि एक वेव पर उनको कोई $400 मिलियन के इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करना पड़े। जबकि ईरान का खर्चा उस हमले पर कितना आया, यानी ड्रोन्स की कीमत के हवाले से सिर्फ $2 मिलियन। तो ये हाल है इस पूरी जंग का। और इसीलिए सदर ट्रंप ने अभी तक साल्फी का जो मामला है उसको पीछे नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि साल्फी यानी बातचीत तो हो रही है, लेकिन आज अमरीकी अखबारात में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में अब ये खबरें सामने आ रही हैं, शह सुर्खियों में है कि ईरान ने बाकायदा अब पाकिस्तान को मुत्तला कर दिया है कि वो इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के अमरीकी अखबारात में भी ये खबर है, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी ये खबर है, मैं इसराइली अखबारात में देख रहा था, मैं फ्रांस के एक अखबार में देख रहा था। मुख्तलिफ जगहों पर खबर एक ही है, और वो ये है कि ईरान ने बाकायदा पाकिस्तान को बता दिया कि जी हमें इनसे मुलाकात का कोई शौक नहीं है, हमने नहीं मिलना। और इसलिए आप जो है ये सालसी वगैरह को उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की बड़े रिस्पेक्टफुली फिलहाल साइड पे कर दिया कि मुलाकात जो है, क्योंकि एतमाद नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से है कि अब कतर बीच में आ गया है, और इजिप्ट और तुर्की दोनों की जानिब से अब ईरान पर जोर डाला जा रहा है कि चलें, आप अगर इस्लामाबाद में मुलाकात नहीं करते अमरीकियों से तो आप इस्तांबुल में कर लें या फिर दोहा में कर लें। लेकिन यहाँ पर अब कतर पीछे हट रहा है। इत्तलात ये है कि कतर ने कहा है कि जी हम इस सालसी में नहीं पढ़ना चाहते। तो गोया बात रह गई सिर्फ तुर्की की। अब देखते ही हैं कि कतर कहाँ तक इस बारे में आगे जाता है, क्योंकि उन पर काफी प्रेशर है। तो यूं सालसी की जो ये एक यानी एक तहरीक शुरू की गई थी, फिलहाल लगता है कि वो एक डेड एंड पर पहुंच गई है, यानी वो मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, क्योंकि ईरान समझता है कि उनकी पोजीशन मजबूत है। अमेरिका और इसराइल इस वक्त प्रेशर में है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुकम्मल तौर पर प्रेशर में है, क्योंकि आज भी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बेतहाशा बमबारी की है, खौफनाक बमबारी की है। कहते हैं कि तेहरान के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े बम फेंके गए हैं,
بہت زیادہ بمباری کی گئی ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا، بینجامن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کا جو اسٹیل میکنگ کیپیسٹی جو ہے، یعنی ان کی اسٹیل ملز جو ہیں، ان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 70% کم ہو چکی ہے، یعنی اس حد تک اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اسی اسنا میں امریکہ کی جو اوور آل ملٹری ہے، یقیناً وہ دنیا کی سب سے بڑی وار مشین ہے، اور یقیناً مزید فوج بھی بھیجی جا رہی ہے، اور اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ مزید افواج بھی مڈل ایسٹ بھیجی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کافی سارے طیارے شاید مڈل ایسٹ ہی کی طرف اس وقت جا رہے ہیں۔ آنے والے چند گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کیا واقعی گراؤنڈ انویژن ہوگی، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں، خدشات یہی ہیں کہ شاید گراؤنڈ انویژن ہو۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے آج امریکی کانگریس سے کہا ہے کہ آپ ہمارے دفاعی بجٹ میں اضافہ کریں۔ انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا ہے، جو انہوں نے بجٹ بھیجا ہے وہ 1.5 خرب ڈالر کا ہے، 1,500 ارب ڈالر کا بجٹ بھیجا گیا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا، جس میں یعنی جو اوور آل جو انہوں نے عام سے پروکیورمنٹ کرنی تھی، یا جتنے انہوں نے اسلحہ خریدنا تھا اس بجٹ میں، اس کے لیے تو پیسے پہلے سے مختص تھے، لیکن اس میں اب 350 ارب ڈالر اضافی رکھے گئے ہیں تاکہ مزید اسلحہ بھی لیا جائے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی آج اسرائیل پر شدید بمباری کی گئی، شدید حملے کیے گئے۔ ایرانی میزائل ہیں کہ اب وہ بلا روک ٹوک جہاں جاتے ہیں تباہی پھیر دیتے ہیں، بات تل اویو کی ہو یا حیفا کی ہو، یا پھر جو حزب اللہ ہے ان کی جانب سے اسرائیل کے مختلف حصے ہوں، تمام کے تمام اس وقت ان دونوں یعنی ایران اور حزب اللہ کی جانب سے ان کے حملوں کی زد میں ہیں، اور وہاں پر آپ کو ویژول جتنے بھی نظر آ رہے ہیں تو کافی بڑے پیمانے پر وہاں پر بھی تباہی ہو رہی ہے۔ تو یوں اوور آل جو یہاں پر معاملات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید یہ جنگ اب اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے ان کے لیے کچھ مسائل میرا خیال ہے مزید بڑھیں گے اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے، اگر اس میں کوئی نتیجہ نہیں آتا، کیونکہ ایران اب تک یہ اہلیت دکھا چکا ہے، اور اگر یہ بات سچی ہے کہ امریکہ ابھی تک اور اسرائیل ابھی تک ایران کے میزائل سسٹم کا 70% ابھی تک انٹیکٹ ہے، تو بس پھر سمجھ لیں کہ ایران پھر شاید 1.5 مہینہ مزید جنگ کے لیے بھی تیار ہے، اور اگر یہ جنگ 1.5 مہینہ مزید جاری رہی تو پتہ نہیں ایران میں کتنا نقصان ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس خطے کے ممالک کا بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ یہاں پر پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس پر حملے شروع ہو چکے ہیں، یہاں کے جو بجلی کا انفراسٹرکچر ہے اس پر حملے ہو چکے ہیں۔ آج اسرائیل کا جو سب سے بڑا بجلی کا وہ ہے، ان کا بجلی گھر ہے بیسیکلی، جو پاور پلانٹ ہے، اس کو ایران نے نشانہ بنایا، وہاں پر بھی کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن یہ نہیں واضح کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ جنگ مزید تباہ کن ہو رہی ہے، اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل اکانومی کے لیے بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ اگر تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچتی ہے، جس کا خوف ہے، اور اگر یہ جنگ 6 ہفتے مزید جاری رہتی ہے، تو میں بالکل حیران نہیں ہوں گا کہ یہ قیمت $200 تک نہ پہنچے۔ اگر $200 تک پہنچی تو یقین مانیے بہت سارے ملک دیوالیہ ہو جائیں گے، جن میں کہ پاکستان نے جو اس وقت حکومت ہے، یہ یعنی پاکستان خود بھی دیوالیہ ہو جائے گا، اس خطے کے بہت سارے ممالک دیوالیہ ہو جائیں گے یا دیوالیہ ہونے کے قریب ہوں گے۔ پاکستان میں بھی جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ پاکستان نے ایک تاریخی اعلان کیا کہ جی ہم لوگ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور پیٹرول کی قیمت انہوں نے کوئی 458 روپے فی لیٹر کر دی تھی، لیکن آج وہی وزیر اعظم جو کہ ایک دن پہلے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ پہ تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو ہم تیل کی قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں، اور آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو فیڈرل لیوی ہے پیٹرول کے اوپر، اس میں وہ 80 روپے کمی کر رہے ہیں، تو اب پیٹرول کی قیمت 378 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جو ابھی بھی اس خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کا کل کا فیصلہ درست تھا یا آج کا فیصلہ درست ہے؟ اگر ان کا فیصلہ کل کا درست تھا تو پھر آج انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اور اگر ان کا آج کا یہ فیصلہ درست ہے تو انہوں نے یہ کل کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا تھا؟ یہ سوال بنتا ہے۔ ایک تصحیح جس پر میں ایک دوست کا، شاید ان کا نام احمد ہے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل میری ایک تصحیح کی ہے اپنے کامنٹ میں، کہ میں نے کہا تھا کہ جو امریکی گیلن ہے اس کے اندر 3.5 لیٹرز ہوتے ہیں، میں غلط تھا، اور انہوں نے میری تصحیح کی وچ از بیسیکلی 3.78 لیٹرز ایک گیلن میں ہوتے ہیں، امریکی گیلن میں 3.78 لیٹرز فی گیلن ہے۔ تو یہ ایک تصحیح تھی جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، اسی طرح کامنٹ کرتے رہیے، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور وہاں پر میں تصحیح کا ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ۔ لیکن پاکستان میں حکومت نے ایک بار تو پھر کلا بازی کھائی، یہ کلا بازیاں مجھے لگتا ہے کہ جاری رہیں گی، کیونکہ اس حکومت پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ پریشر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ یہ ویسے بھی لائی گئی، پاکستان پر مسلط کی گئی حکومت ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور کی حکومت ہے، یہ کسی کو اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتی۔ جب دیکھا کہ عوامی رد عمل آیا، ویسے عوامی رد عمل تو مجھے کوئی زیادہ نظر نہیں آیا،
لیکن سوشل میڈیا پر شور بہت تھا، ہم جیسے لوگ بہت شور مچا رہے تھے کہ جناب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ تو شاید ان کو کچھ تھوڑا احساس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اور یہاں پر جو اب یہ فیصلہ ہے، یہ بھی آخری نہیں ہے۔ آپ حیران نہ ہوئیے گا کہ شاید ایک ہفتے بعد شہباز شریف صاحب دوبارہ آئیں اور دوبارہ یہ 80 روپے مزید بڑھا دیں اور دوبارہ اس قیمت کو اوپر لے جائیں۔ مڈل ایسٹ میں جتنے حالات برے برے ہوں گے، پاکستان کے ریمیٹنسز میں بھی کمی آئے گی۔ پاکستان کے ریمیٹنسز میں کمی آئے گی۔ ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر تقریباً بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کا ویسے تو بہت زیادہ پرومزنگ ہے، پاکستان کی طاقت رہی ہے، لیکن اس کا بھی اس حکومت نے جو کھانا خراب کیا ہے، تو اس میں بھی کسان جو ہے وہ رول چکا ہے۔ اتنے زیادہ مہنگے ڈیزل میں وہ کسان کہاں سے بوائی کرے گا؟ کہاں سے وہ مہنگا یوریا خریدے گا؟ کس طریقے سے وہ نئی فصل آئے گی؟ اور پھر پاکستان میں خوراک یا اناج کی کمی آ سکتی ہے، میرا خیال ہے آ سکتی ہے۔ اور پھر ساتھ آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو تقریباً $4.25 اسی مہینے واپس کرے گا۔ وہ پیسے جو کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے جو نیشنل کٹی یا ہمارا خزانہ ہے اس پہ رکھے ہوئے تھے، تاکہ ہم کو کچھ جو آئی ایم ایف اور ہمیں تھوڑا سالوینسی دے کہ ہمارے پاس ہمارا جو اوور آل کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بہتر رہے۔ لیکن پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کی نوعیت، اس بات سے اب اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں۔ جب متحدہ عرب امارات پاکستان سے 6% سے زیادہ اس کے اوپر انٹرسٹ لے رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی، انٹرسٹ بھی نہیں چاہیے، بس آپ ہمیں اپنے پیسے واپس کر دیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ پیسہ مانگ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاکستان کو بھی وہ کچھ سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان مشرق وسطی کی انتہائی مشکل سیاست کا ایک حصہ بن چکا ہے، سعودی عرب کے ساتھ اس ایگریمنٹ کے تحت جس کا آج تک کسی پاکستانی کو نہیں معلوم۔ اور ساتھ ہی آخر میں ذکر چین کا، جہاں پر کہ ارومچی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ اچھی بات ہے، بات چیت جاری ہے، لیکن جو ہماری بارڈرز ہیں وہاں پر ٹینشنز آج بھی ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ اچھی خبریں آئیں گی آنے والے دنوں میں، اور اس پر نظر بھی رہے گی، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔